إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اگر کوئی شخص حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مدعی ہو مگر محبوب کے احکام کی پرواہ نہ کرے، سمجھا رہی ہے نا، اور اپنے دل اور نفسانی خواہش سے ایسی باتیں نکالیں جو محبوب کو ناپسند ہو، تو ایسی محبت نہیں بلکہ نافرمانی اور سرکشی ہے۔ آپ اپنی امت کو شرک سے ڈرائیں اور عاشقان رسول شرک کے معاملہ میں بے پرواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کے اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کے بعد عشق رسول کا دعویٰ ایک ایسا تضاد ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو عشق رسول کے نام پر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والوں کو اور دین کے داعیوں کو گستاخ رسول کہہ کر مطعون کیا جا رہا ہے۔ اور توحید کے بارے میں یہ لوگ اتنے بے پرواہ ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نقطہ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی سطح پر لے آئیں، اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی نہ کسی حیلہ سے مٹے نہیں تو کم سے کم متلبس ہو جائے۔ آج کی گفتگو میں میرے محترم بھائیوں، میں چند افکار آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ان پر ابصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ محمد خدا ہے، استغفر اللہ۔ مولوی محمد یارگڑی والے خواجہ غلام فرید کے خاص خلیفہ ہیں۔ انہوں نے ایک دیوان لکھا جس کا نام دیوان محمدی ہے۔ وہ وحدت الوجود کے نظریے کو جتنا عریاں کر سکتے تھے اپنے دیوان میں اس کو اتنا عریاں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دیوان کا ایک شعر ہے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، سنیے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ شعر میں پہلا محمد شاعر کا تخلص ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ محمد یارگڑی والے نے اگر محمد رسول اللہ کو خدا مان لیا پھر تو سمجھ لیجئے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے۔ اگر محمد کو خدا نہیں مانتا پھر یہ بات رسول کے ساتھ دغا بازی کے مترادف ہے۔ کسی نے علامہ سید احمد سعید غازمی صاحب کو یہ شعر لکھ کر سوال کیا، کیا بریلوی مذہب میں ایسا عقیدہ درست ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ایسی عبارتیں
دیوبندی اور بریلوی مسلک کے علماء کی کتب میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے بنیاد عقیدہ وحدت الوجود ہے جو ابن عربی کا عقیدہ ہے۔ پھر وہ اس عقیدے کے حق میں دلائل دیتے ہیں، مگر نہ تو قرآن مجید کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کاظمی صاحب کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اسی طرح سلام مسنون دعا کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت قبلہ مولانا محمد یار صاحب کا وہ شعر جو تم نے لکھا اور اس جیسے دوسری عبارات جو مسلم بین الفریقین علماء کی کتابوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں، مسئلہ وحدت الوجود پر مبنی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعینات سے قطع نظر کر کے موجود حقیقی یعنی ما بحل موجودیت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ ہر شے کا یہی حال ہے کہ تعینات کا انتقاء ہو جائے تو حقیقت حق کے سوا کچھ نہیں۔ اس میں نبی غیر نبی حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت نہیں، بلکہ عام خلائق مظاہر ناقصہ ہیں، اور اولیاء کرام اپنے مراتب کے لحاظ سے کامل مظہر ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان سے زیادہ مظہر، اور جمیع کائنات سے اکمل و افضل مظہریت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل و ثابت ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کس قدر یہ لوگ اولیاء اللہ کا مرتبہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، نبیوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے کہ کمال امور اضافہ عینی سے ہے، کمال امور اضافہ عینی سے ہے۔ دیکھیں مولانا محمد یار صاحب کے شعر کا مضمون حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کے کلام میں ہے۔ فتوحات مکیہ جلد ثانی صفحہ 127، فتوحات مکیہ جلد ثانی صفحہ 127، یعنی محمد عظیم الشان کو محمد گمان کرتے ہو جیسے کہ تم شراب کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھتے ہو، اور وہ ظاہری نظر میں پانی ہی ہے مگر حقیقتاً آب نہیں ہے بلکہ شراب ہے۔ اسی طرح جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آؤ گے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤ گے بلکہ صورت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے، اور رؤیت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اس قسم کا مضمون موجود ہے۔ انتباہ کے صفحہ 92 پر فرماتے ہیں، صورت مرشد کے ذاکر دیدہ میشور مشاہدہ حق سبحانہ و تعالی است، در پردہ آب و گل و صورت مرشد کے در خلوت نمودار میشود، مشاہدہ حق تعالی است بے پردہ آب و گل۔ یعنی غور کیجئے، صورت مرشد دیکھنے کا حق تعالیٰ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور آب و گل یعنی جسمانیت اور بشریت کو محض ایک پردہ قرار دے رکھے ہیں۔ آج کے دیوبندی وحدت الوجود کے بھی منکر ہیں، حالانکہ جن حضرات کو یہ اپنے مشائخ قرار دیتے ہیں وہ اس مسئلہ پر بڑے متشدد اور حریص رہے ہیں۔ دیکھیے انور شاہ کشمیری اپنی کتاب فیض الباری جلد رابع یعنی چوتھے جلد 428 اور حدیث شریف کنت سمعہ الذی یسمع بہ کے تحت دیوبندیوں کے بیان کردہ معنی کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی کنت سمعہ کے یہ معنی بیان کرنا
کہ بندہ کے کان، آنکھ، اعضاء حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے، حق الفاظ سے تجاوز اور عجروی ہے، اس لیے کہ بصیغہ متکلم اللہ تعالیٰ کا قول کنت سمعہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبد متقرب بالنوافل یعنی بندہ میں سوائے جسد و صورت، سوائے جسد صورت کے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی متصرف ہو گیا ہے، اور یہی وہ معنی ہیں جن کو حضرات صوفیاء کرام فنا فی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اپنے خواہشات نفس سے بالکل پاک ہو جانا، یہاں تک کہ اس بندہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شے کی تن متصرف نہ رہے، اور حدیث مذکور کنت سمعہ میں وحدت الوجود کی طرف چمکتا ہوا اشارہ ہے۔ ہمارے مشائخ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے زمانہ تک اس مسئلہ وحدت الوجود میں بڑے متشدد اور حریص تھے، لیکن میں اس کا قائل تو ہوں لیکن متشدد نہیں ہوں، اور متشدد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کفر شریعت دو معبود بند اشتن است۔ اسی طرح صفحہ 33 پر بھی ایسی عبارت ہے۔ مولانا محمد یار پر کفر کا فتویٰ لگانے والے آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے والد ماجد دو معبود حقیقی جاننے کو کفر حقیقی فرما رہے ہیں۔ کفر شریعت دو معبود پند اشتن است ہیں۔ اس کے بعد دیوبندیوں کے مسلم بزرگ انور شاہ کشمیری کی عبارت سے محی الدین ابن عربی کی توثیق سنیے۔ فیض الباری جلد اول صفحہ 174 پر لکھتے ہیں ام اہل العلم منہم فاکثرها تتعلق بحل مسائل الصفات وغیرہ ونعمت الکشوف ہی، یعنی حضرات صوفیاء کرام میں سے جو لوگ اہل علم ہیں ان میں اکثر حضرات امور الہیہ میں مسائل ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شیخ اکبر کی توثیق ہمارے جلیل القدر فقہائے کرام نے بھی فرمائی ہے۔ دیکھیے در مختار جلد دوم صفحہ 23 مطبوعہ نول پشور لاہور، جلد دوم صفحہ 23 مطبوعہ نول پشور لاہور میں شیخ اکبر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہو کان شیخ الطریقۃ حالاً و علماً و امام الحقیقۃ حقیقتاً و اسماً محیًا رسوم المعارف فعلاً و اسماً۔ سمجھ آگئی کہ مولانا محمد یار صاحب کے اشعار کا مبنی مسئلہ وحدت الوجود ہے۔ اگر وحدت الوجود کو شرکیہ عقیدہ کہا جائے تو تمام مشائخ دیوبند کافر و مشرک قرار پائیں گے، کیونکہ وہ سب وحدت الوجود پر متشدد ہیں، جیسا کہ انور شاہ کشمیری کی عبارت منقولہ بالا سے ثابت ہے۔ پھر ان اشعار کی بنا پر اگر مولانا محمد یار صاحب کی تکفیر کی جائے تو
تو حضرت شیخ اکبر کی عبارت منقولہ بھی بالکل مولانا مصوف کی عبارت جیسی ہے، لہذا ان دونوں کی تکفیر بھی لازم آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا مخالفین کے نزدیک مسلم بزرگ ہونا اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، اور شیخ اکبر رضی اللہ عنہ کی توثیق انور شاہ صاحب کشمیری اور صاحب در مختار کی عبارتوں سے ظاہر ہے، لہذا شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی تکفیر انور شاہ صاحب اور صاحب در مختار کی تکفیر کو مستلزم ہوگی، کیونکہ کافر کی تکفیر فرض ہے اور اس کی توثیق حرام بلکہ کفر ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ مولانا محمد یار صاحب کا دامن اس مسئلہ میں ایسے اکابر امت کے ساتھ وابستہ ہے کہ جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ واللہ عالم بالصواب و تمت بالخیر۔ یہ ہے مقدمہ دیوان محمدی صفحہ 20۔ اب اس پر جو شرعی تبصرہ ہے وہ قارئین کرام بتائیں کہ دلائل کی بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہی کفر ہے جو عیسائیوں نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بلا شبہ وہ کافر ہیں، بلا شبہ وہ کافر ہیں، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 کے اندر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد یقیناً کفر الذین وہ کافر ہیں قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین کہ تین، اللہ تین میں تیسرا ہے، اللہ تین میں تیسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا کفر و شرک بیان فرمایا اور واضح فرمایا، حلول اور تثلیث کا عقیدہ کفر ہے اور ان کے ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ عیسائیوں کا غلو تھا۔ اس افراد اور غلو نے عیسائیوں کے دین کو برباد کر دیا، اسی لیے تو فرمایا نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں حق غلو نہ کرو۔ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو نبوت کے مقام سے ہٹا کر، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو نبوت کے مقام سے ہٹا کر معبود بنا لیا اور گمراہ ہو گئے، اسی طرح سید احمد سعید کاظمی صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ثابت کرنے کے لیے صوفیاء کے حوالے دے کر یہ کہا کہ اس مسئلہ میں محمد یار صاحب کا دامن ایسے اکابر امت کے ساتھ وابستہ ہے کہ جن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسری بات کہ محمد اول مخلوق ہیں۔ پاکستان میں سید احمد سعید کاظمی بریلوی مسلک کے امام و گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی کتب کے ذریعے حقیقت محمدیہ کے نظریہ کو عام کیا اور اپنی مشہور کتاب تسکین الخواطر میں مسئلہ حاضر و ناظر پر بحث کی ہے۔ اس مسئلہ کو حقیقت محمدیہ کی بنیاد پر ثابت کیا ہے۔ علامہ جلال دوانی کی ایک عبارت پیش کی ہے، لکھتے ہیں کہ محقق کے دوانی فرماتے ہیں اس مقام پر تحقیق کلام یہ ہے کہ تمام اصحاب نظر و برہان اور ارباب شہود و عیان اس بات پر متفق ہیں
کہ باوسیلہ قدرت و ارادہ خدا قدوس امر کن فیکون سے سب سے پہلے جو گوہر مقدس دریائے غیب مکنون سے سہال شہود پر آیا، وہ جوہر بسیط نورانی تھا، جیسے حکماء یونانی فلسفی کے عرف میں عقل اول کہتے ہیں، اور بعض احادیث میں جو ہے نا علم اعلیٰ سے تعبیر کیا گیا، اور اکابر ائمہ کشف و تحقیق یعنی ابن عربی اور ان کے ساتھی صوفیاء اسے حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ اس جوہر نورانی نے اپنے آپ کو اور اپنے خالق بے مثال کو اور ان تمام افراد موجودات کو جو بتوسط اس جوہر نورانی کے خالق بے مثال سے صادر ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ افراد موجودات سے پہلے تھے اور اب ہیں اور آئندہ ہوں گے، سب کو جملہ کیفیات کے ساتھ بتمام و کمال جان لیا، اور تمام حقائق موجودات بطور انطوائی علمی اس جوہر بسیط نورانی حقیقت محمدیہ میں مندرج اور مخفی تھی۔ جس طرح دانہ ایک خاص طریقہ پر شاخوں، پتوں اور پھلوں پر مشتمل ہوتا ہے، کل افراد موجودات اسی ترتیب کے موافق جس کے ساتھ اس جوہر بسیط نورانی یعنی حقیقت محمدیہ میں پوشیدہ ہے، کمین گاہ قوت سے جلوہ گاہ فعل اور سراپردہ غیب سے میدان شہود میں بصورت مواد خارجیہ ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اخلاق جلالی، از محقق کے دوانی صفحہ 256۔ اب اس پر جو بندہ نچیز کا تبصرہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیے۔ جلال دوانی نے صوفیاء کی طرح اصطلاحات کا خوب استعمال کیا ہے، اور ان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ امت مسلمہ ان صوفیاء کی عبارت کو مشکل سمجھ کر اس عظیم سازش کو نہ جان سکیں جس کے ذریعے یہ اسلام کے بنیادی عقائد پر حملہ آور ہے۔ اور یہ صوفیاء وحدت الوجود، حقیقت محمدیہ اور علم اعلیٰ، جوہر نورانی جیسے اصطلاحات کے ذریعے محبت رسول کی آڑ میں شرک و کفر کو اسلام کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے ان کے کفر کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جلال دوانی کی عبارت نقل کر کے سید احمد سعید کاظمی جن عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں کہ تسکین الخواطر از کاظمی صاحب کے صفحہ 50 پر اس ایمان افروز بیان سے تصریحات منقولہ بالا کے تائید کے علاوہ مندرجہ ذیل امور بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل اول اور علم اعلیٰ ہیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوہر بسیط نورانی ہیں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے حقائق لطیفہ کے جامع ہیں۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور تمام موجودات و مخلوقات اور ان کے جمیع احوال کو بتمام و کمال جانتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔ نمبر 6، تمام موجودات خارجیہ کا ظہور حقیقت محمدیہ سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ ترتیب ظہور بھی وہی ہے جو حقیقت محمدیہ میں مستور ہے۔ سمجھ آگئی؟ تسکین الخواطر کاظمی صفحہ 50 سمجھ آگئی؟ اسی طرح تیسری ان کی گستاخی یہ لکھتے ہیں حقیقت محمدیہ نہ اولاد آدم میں شامل ہے اور نہ بشر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی جو بریلویت کے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک ہے شخص محمدی، ایک ہے شخص محمدی، دوسری ہے حقیقت محمدی۔ دوسری کیا ہے؟ حقیقت محمدی۔
یہ شخص محمدی اس جسم اطہر کا نام ہے جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بی بی آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا اور تمام نبیوں کے بعد اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، جو اس دنیا میں اپنے تمام رشتوں سے منسلک ہے۔ بی بی آمنہ کا نور نظر ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سرتاج ہوتا، اپنی اولاد کا والد ہونا، ان تمام رشتوں کے ساتھ جو آپ کی قرابت ہے، یہ سب اس بشری وجود کی صفات میں داخل ہے۔ حقیقت محمدیہ مشائخ صوفیہ کے اصطلاح میں ذات مطلق کے پہلے تعین کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پہلی تجلی ہیں، اور باقی جتنی مخلوق ہیں وہ پہلے تجلی کے بعد خدا کے دوسری تجلیات کا مظہر ہے۔ وجود عنصری کی جہت سے آپ کے بارے میں قرآن میں اس طرح فرمایا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ میں تم جیسا بشر۔ اور حقیقت محمدیہ کے بارے میں خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وقت نبی تھا جب کہ حضرت آدم آب و گل میں جلوہ گر تھے۔ یہ حقیقت محمدیہ نہ اولاد آدم میں شامل ہے، نہ بشر ہے، اور نہ مثلکم ہے، اور نہ اسے کسی کا باپ نہ کسی کے اولاد کہہ سکتے، بلکہ یہ حقیقت محمدیہ ساری کائنات کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نور ہونا، رب کی دلیل اور برہان ہونا، اسی حقیقت محمدیہ کی صفات ہے۔ حقیقت محمدیہ کی تشریح مثنوی میں کافی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی نشر الطیب میں حقیقت محمدیہ کو خوب اچھی طرح ثابت کیا۔ تفسیر روح البیان میں والذی خلقکم من نفس واحدۃ کے تحت لکھا ہے کہ تمام روح محمدی سے پیدا ہوئی، لہذا حضور ابو الارواح کا ہے۔ رسالہ نور از مفتی احمد یار خان نعیمی بحوالہ اسلامائزیشن فلسفہ توحید اور وحدت الوجود کا تحقیقی مطالعہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ میری توبہ۔ ان بریلوی علماء نے، اب بندہ ناچیز کا تبصرہ سماعت فرمائیے، ان بریلوی علماء نے حقیقت محمدیہ کو اول مخلوق، عقل اول اور جوہر بسیط نورانی قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کے لیے علت مادیہ کا محتاج ثابت کیا۔ اہل و تشیع کے نزدیک وہ مادہ اول جس سے اس ساری کائنات کا آغاز ہوا وہ نور محمدی اور انوار الائمہ ہے۔ اس عقیدہ کی روح سے ائمہ اہل بیت اور ذات نبویہ بشریت اولاد آدم سے بالکل خارج ہو جاتے ہیں۔ اہل روافظ کے ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر کاظم علی نے نورہ محمد اور ذرہ نور میں یہی ثابت کیا کہ جب کہ قرآن مجید ان تمام نظریات کا رد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے لیے کسی مادے کا محتاج نہیں۔ اس کی شان تو یوں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کسی اول مادہ کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے مٹیریل اور مشینوں کا اہتمام اور انتظام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کسی چیز کا محتاج ہے نہیں، وہ صرف حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا قل اللہ خالق کل شیء، سورۃ الرعد آیت نمبر 16 دیکھ لیجئے، سورۃ یاسین آیت نمبر 82 دیکھ لیجئے، 82، قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ کے ہر چیز کا خالق۔ جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ حقیقت محمدیہ کو مخلوق ماننے کے بجائے ذات مطلق کا پہلا تعین کہنا گمراہی ہے۔
بتائیے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں حقیقت محمدیہ کا ذکر ہے؟ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بریلوی علماء کبھی حقیقت محمدیہ کو محمد بن عبداللہ سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں، اور کبھی وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنصر وجود پر حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر کے حب رسول کا لبادہ اڑ لیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی اکثریت کو جب رسول کی آڑ میں شرک میں ملوث کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شرک و کفر کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ چوتھی بات، چوتھی ان کی غلط فہمی، چوتھی ان کے غلط شبہات، لکھتے ہیں کہ تمام کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی محتاج ہے۔ سید احمد سید کاظمی اسی فلسفے کو آسان کر کے یوں بیان کرتے ہیں، ہمارا مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا کائنات ہیں، حضور فخر کائنات ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مقصود کائنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب روح المانی نے عارفین کے قول نقل کیا کہ آپ رحمت للعالمین کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تمام عالمین اس کی فرع، اصل کو کہتے ہیں جڑ کو اور فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ یہ بتاؤ جس درخت کی جڑ نہ ہو تو کیا شاخیں باقی رہیں گی؟ اگر درخت کی جڑ سوکھ جائے شاخیں ہری رہیں گی، شاخیں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ درخت کی جڑ کو جلا دو تو شاخیں موجود رہیں گی یا نہیں؟ بالکل نہیں۔ ارے درخت کی جڑ سے تو سارا کام ہوتا ہے، جڑ جو ہے تنے کو غذا پہنچا رہی ہے، پہلے جڑ تنے کو غذا پہنچاتی ہے، پھر جڑ کی پہنچائی ہوئی غذا تنے سے موٹی موٹی شاخوں میں پہنچتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی شاخوں میں پہنچتی ہے، اور پھر پتوں میں پہنچتی ہے، اور پھولوں میں پہنچتی ہے، اور ثمر میں پہنچتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ سارا اتنا جڑ کا محتاج ہے۔ جب اس جڑ کا فیض جاری ہے تو شاخیں ہری ہیں، اور جڑ کا فیض ختم ہو جائے تو شاخیں سوکھ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اصل ہے، اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اوپر ہے، خواہ زمین کے نیچے ہے، وہ ہواؤں میں ہے، وہ فضاؤں میں ہے، تحت میں ہے، فوق میں ہے، عرش میں ہے، فرش میں ہے، جہاں بھی کوئی زندہ ہے مصطفیٰ کی جڑ کے لیے شاخ آپ کا فیض اس طرح کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچے رکھا ہے، جیسے جڑ کا فیض شاخ کے ہر جزو کو پہنچے رکھا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ مصطفیٰ اگر نہ ہوں تو کائنات زندہ نہیں رہ سکتی، اگر وہ مر گئے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ ہاں جی، یہ جو پوری عبارت پڑھ کے سنائی ہے، کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، 13 اور 14 دیکھیں۔ اس عقیدہ میں سید احمد سید کاظمی صاحب اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے مسلک کے دوسرے علماء بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں جا الحق صفحہ 144 میں کہ حضور علیہ السلام تمام کائنات کی اصل ہیں۔ وہ کل الخلق من نوری، اصل کا اپنی فرع میں اپنے مادے کا سارے متشقات میں ایک کا سارے عددوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر ایک ان سے ہے، وہ ہر ایک میں ہے۔ دیکھیے، ہر ایک ان سے ہے، وہ ہر ایک میں ہے۔ وہ ہے ایک علم حساب کے، بنے دو جہاں کے وہی بنا، وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں۔ جا الحق صفحہ 144۔ اور دیکھیے احمد رضا خان بریلوی اسی فلسفے کی اس طرح
وضاحت کرتے ہیں کہ تمام جہان اور اس کا قیام سب انہی کے دم قدم سے ہے۔ یہ عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یوں ہی اپنی بقا میں بھی ان کا محتاج ہے۔ آج اگر وہ اپنا قدم درمیان سے نکال لیں تمام عالم ابھی فنائے مطلق ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الامن والعلا صفحہ 37۔ اب میرے محترم بھائیوں دیکھیے کس طرح حب رسول کے آڑ میں شرک پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورہ یونس آیت نمبر 49۔ آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی ضرًا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ اسی طرح سورۃ الجن میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرًا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں۔ اسی طرح سورۃ الجن آیت نمبر 22 دیکھیے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو رسول اللہ کے فیض کا محتاج کہنے والوں کے پاس ان آیات کا کیا جواب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان کریں کہ میں اپنی جان کے لیے اور تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر عاشقان رسول یہ کہیں کہ آپ تمام کائنات کے مختار کل ہیں، آپ کے در سے ساری دنیا کو رزق، اولاد، محبت اور مال و متاع تقسیم ہوتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ اور پانچویں ان کے گستاخی کہ حضور اکرم حاضر و ناظر ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ تسکین الخواطر صفحہ 13 کے اندر لکھتے ہیں کہ سید احمد سید کاظمی صاحب مسئلہ حاضر ناظر ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے، بلکہ آپ کی حقیقت محمدیہ کو کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری مانتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ حاضر ناظر بولا جاتا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے جس طرح روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح روح دو عالم روح الاقوان صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت منورہ ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری، جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تسکین الخواطر صفحہ 13۔ جس طرح کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی جسمانیت اور بشریت مطہرہ کے ساتھ حاضر و ناظر نہیں مانتے، بلکہ حضور کی حقیقت مقدسہ کو ذات کائنات میں جاری و ساری مانتے ہوئے روحانی طور پر آپ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ تسکین الخواطر صفحہ 80۔ اس میں شک نہیں کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کا حکم بھی اس عمل پر مبنی ہے کہ جب حقیقت محمدیت تمام ذرات کائنات میں موجود ہے تو ہر عبد مصلی کے باطن میں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ صفحہ 45۔ کاظمی صاحب نے روح الاقوان کی بنیاد پر مسئلہ حاضر ناظر کو ثابت کیا، پھر روح الاقوان کو ان کا مفہوم صوفیہ کی مشہور تفسیر آرائس البیان سے بیان کیا۔
ملاحظہ فرمائیں قید نمبر 1 کہتے ہیں کائنات نے اپنی کل مخلوقات میں جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے ایک جزو سے عرش تا فرش تمام مخلوقات کو پیدا کی۔ سب کا صدور و ظہور انہی کے نور سے، لہذا ان کا ہونا مخلوق کا ہونا اور ان کا موجود ہونا وجود خلق کا موجب ہے۔ سب کے وجود کا سبب وہی ہے۔ نمبر 2 قضائے قدرت میں تمام مخلوقات صورت مخلوقہ کی طرح بے جان اور روح حقیقی کے بغیر پڑی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں تشریف لائیں تو تمام کائنات وجود محمدی سے زندہ ہو گئی۔ اس لیے تمام مخلوقات کی روح الاکوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ تسکین الخواطر صفحہ 43۔ اب بتائیے میرے محترم بھائیوں اور قارئین کرام، بتائیے قرآن و سنت میں ان باتوں کی کوئی دلیل ہے؟ کائنات کے ذرہ ذرہ میں آپ کی حقیقت منورہ جاری و ساری ہے، جس کی بنا پر آپ اپنے روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت مقدر مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اگر کائنات کے ذرہ ذرہ میں حقیقت محمدیہ جاری و ساری ہے تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رکھے۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب یہ کلمے پھینک رہے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ میں بریلوی بھائیوں سے سوال کروں گا، ان آیات اگر اتنا حب رسول کی آڑ کے اندر آ کے غلو میں شرک پھیلا رہے ہو، غلو کر کے، پھر ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور بتاتا چلوں، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 سے آگے آئی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 49۔ ہاں سنیے، ہمت بڑھائیے، قدم بڑھائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے قبل نہ آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتے تھے۔ جب آپ ماضی میں ہونے والے ان واقعات کو نہیں دیکھ رہے تھے تو یہ کہنا کیسے درست ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں حقیقت محمدیہ جاری و ساری نہیں ہے؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور حب رسول کی آڑ کے اندر یہ جو لوگ غلو کر رکھے ہیں
اور غلو کے نظریے کو مد نظر رکھ کے حقیقت میں یہ شرک و کفر کی بیماری پھیلا رہے ہیں جس کے اندر یہ خود مبتلا ہیں۔ ہم ان غلط اور شرک عقائد و نظریات سے بری و ذمہ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کو ان کے شرک و فساد سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔